السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں ہونے والی نرم گرم خبروں کے ساتھ جناب باتیں بہت ہیں اور بڑی دلچسپی ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب مذاکرات یا مذاکرات، جی ہاں، کیا چل رہا ہے، کیا بولے عمران خان صاحب، بتائیں گے ڈیٹیل میں آگے چل کے۔ دوسرے نمبر پہ جناب مولانا فضل الرحمان کی گھن گرج خوب برسے، کس پہ برسے اور کہاں برسے آگے چل کے ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب بابر ستار صاحب ڈٹ گئے یا پھٹ گئے جذبات سے۔ کیا ہوا آج عدالت کی کارروائی میں، یہ ہم بتائیں گے آپ کو آگے چل کے۔ اور جناب شیر افضل مروت ہمارے پیارے دوست، وہ بھی آج بڑے غصے میں بولے اپنی پارٹی کے ایک اہم عہدیدار کے خلاف، بہت سخت بیان۔ تو جناب کیا بولے، کس کے خلاف بولے، یہ بھی چلتے ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز استعفیٰ دے دیں، کیوں دے دیں؟ ابھی تو الیکشن کے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے، اور یہ سجیشن کون دے رہا ہے؟ جی یہ بھی بات کریں گے آگے چل کے۔ اور جناب جو اہم ترین بات ہے کہ گنڈا پور صاحب کہ گوشوارے، جو سالانہ گوشوارے جو ہوتے ہیں نا، اس میں غلط بیانی کی گئی ہے اور ان کو طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشنر نے، تو اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے ڈیٹیل میں جانے سے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو کلک کیجئے، جو آپشنز آتی ہیں اس کے اندر آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے، پسند آتی ہیں میری باتیں تو لائک کیجئے، سجیشن ضرور دیجئے، اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ اور کہ اپنے جانے والوں دوستوں کو، احباب کو، میرے محلہ کو میرے اس چینل کا لنک ضرور بھیجیے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلات میں۔ جی ہاں، مذاکرات یا مذاکرات، جی ہاں، ایک عجیب مذاق پن ہو رہا ہے، عجیب باتیں پی ٹی آئی کے اندر بھانت بھانت کے، مطلب یہ کہ جو لیڈرز ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ شہریار آفریدی آتے ہیں، وہ ایک الگ بات کرتے ہیں کہ او جناب ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے، کسی سے سیاسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی صرف آرمی کی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ پھر جناب جو دوسرے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ، جی ان سے یہ پوچھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات بات کی بولیاں، کنٹرول نہیں رہا نا، عمران صاحب جیل میں تو عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بس تیاری پکڑ لیں جی، مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، وہ تو راہ ہونے والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آج آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، ہر چیز طے ہو چکی ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ یار لوگوں نے تو کہہ دیا کہ شاید نومبر کے اندر نئے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی باتوں میں صداقت نہیں ہے، کچھ باتوں میں صداقت ضرور ہے، سارے مذاکرات تو چلتے ہی رہتے ہیں پس پردہ، لیکن جو باتیں آ رہی ہیں وہ سب جھوٹی اور ایسی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج عمران صاحب اپنے آئے تھے اڈیالہ جیل میں اپنی ہیئرنگ ہے، اور ہیئرنگ کے دوران پھر صحافیوں سے ان کی کچھ بات چیت بھی ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا سنا بھائی آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور سب کچھ طے ہو گیا اور آپ فوج سے بات چیت کر رہے ہیں، تو خیر انہوں نے اس بات کی تردید تو نہیں کی کہ ہم فوج سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور اس دفعہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی جیسے کہ نا فائرنگ بھی نہیں کی جو پہلے وہ کرتے تھے آرمی چیف آف اسٹاف کے اوپر اور آئی ایس آئی کے سربراہ پہ اور ان پہ، اور ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، تو اس بار میں تھوڑا لہجہ ان کا تبدیل تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ایکچولی میں بات چیت تو ہمارے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں، ہم تحریک سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بات چیت جو بھی اگر ملک کے مفاد میں ہوگا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو عوام کا مفاد چاہیے، ملک کا مفاد چاہیے، ہمارے لیے ملک بھی پیارا ہے، ہمارے لیے فوج بھی پیاری ہے، ہمارے عوام بھی پیارے ہیں، تو سب لوگ پیارے ہیں۔
تو مسئلہ یہ نہیں ہے، اور سیاسی جماعت کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہی رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ غلط ہیں، کہ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں لیڈران، تو میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، یہ اصل کمیٹی ہے۔ اب کمیٹی میں کون ہے؟ اس کے اندر عمر ایوب صاحب ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اور شبلی فراز صاحب ہیں۔ یہ 3 آدمی ہیں جن کو میں نے نومینیٹ کیا ہے، یہ مذاکرات کریں گے۔ اب یہ کس سے کریں گے؟ تو اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ سب سے کریں گے، چاہے اگر ان کو پارٹیوں سے کرنی ہے تو مختلف پارٹیوں سے بھی بات چیت کریں گے، اور فوج سے کرنی ہے تو فوج سے بھی کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ تو بہرحال اب یہ کیا مذاق چل رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاق یا مذاکرات ہو رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن بہرحال بنا دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان۔ کافی دنوں ادھر ادھر ہو کے، ایک آدھ پشین میں جلسے جلوس کر کے، تھوڑی جذباتی کانفرنسز کر کے، پھر وہ آئے آج اسمبلی کے اندر، کیونکہ بہرحال وہ جیت تو چکے ہیں نا بلوچستان سے، تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آج آئے اور بڑی گھن گرج سے بولے، بڑے زور سے بولے، لیکن بولنے میں جو انہوں نے باتیں کی نا، اس سے میں تو انہوں نے کوئی ایسا نہیں لگا کہ وہ عمران خان کے ہی موقف کی ایک طریقے سے تائید کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا 2018 کے انتخابات بھی جعلی تھے اور 2024 کے انتخابات بھی جعلی ہیں۔ اس کا مطلب 2018 میں جو تھے وہ تو عمران خان صاحب جیتے تھے اور پاور میں آئے تھے، تو وہ بھی انتخابات کو جعلی کہہ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس دفعہ تو پورے انتخابات بیچے گئے۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن رومرز یہ ہیں، افواہ یہ ہے، اور یہ بات چل رہی ہے سینا گزٹ میں کہ جناب جو انتخابات کو بیچا گیا ہے۔ اچھا بھائی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، اور ہمیں ہمیشہ ایک مراسلہ آ جاتا تھا، جی آپ یہاں جلسہ کریں گے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، وہاں جلسہ نہ کریں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ہمیں ہماری کمپین نہیں چلانے دی گئی۔ یہ بات کر رہے ہیں صوبہ سرحد کی، جہاں پہ کون جیتا ہے؟ پی ٹی آئی، اور یہ کر رہے ہیں وہ کچھ مراسلے ملتے رہے، اور اس کے بعد الیکشن میں جب ہم اپنی کمپین نہیں چلا سکے، اس کے بعد جو الیکشن جب ختم ہو گئے تو اب جہاں بھی ہم جلسہ کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں کوئی مراسلہ نہیں آتا۔ تو یہ کیا بکواس ہے، یہ لوگوں نے جان بوجھ کے ہماری کمپین کو زک پہنچائی، لیکن کہاں؟ صوبہ سرحد میں۔ اب صوبہ سرحد میں اگر زک پہنچائی تو وہاں کون جیتا؟ پی ٹی آئی۔ تو تمہارا تو موقع پی ٹی آئی کے خلاف ہے بھائی۔ اس کے بعد بہرحال کی گھن گرج کافی تھی، آئین کی بات کرتے رہے، بالادستی کی بات کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ کہ جب تک جو بھی حکومتیں بنتی ہیں، جو بن رہی مطلب جب تک سیاستدان مل کر نہیں بیٹھیں گے اور کہ آپس میں طے نہیں کریں گے کہ ہمیں فوج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے اور وہاں پہ جو ہے ان کو سلامی نہیں دینی، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہم سب بیٹھیں اور طے کریں، کیونکہ جو حکومت آتی ہے فوج کی حمایت پر آتی ہے، ان کے دست شفقت سے آتی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے جو بیٹھے ہیں جناب ہمارے شہباز شریف صاحب ہوں، تو اس چیز کو توڑنا پڑے گا اور ہمیں مل کے بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی۔ بعد میں ان سے صحافیوں نے سوالات بھی کیے تقریر کے بعد، جب وہ باہر جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ جیل میں جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے؟ ان سے کہا ملنے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جیل میں؟ تو اس پہ وہ بڑے غصے میں بولے آپ کیا الٹی سیدھی خبریں لے کر آتے ہیں۔ پھر صحافی نے سوال کیا چاہیے بتائیے، کیا آپ عمران خان صاحب سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے کہا جی دیکھیے سیاست میں جو ہے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، کوئی دشمن نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ بہرحال ادھر ہم بات کرتے ہیں بابر ستار صاحب کی۔ بہت دنوں سے جو میں بتا رہا تھا نا کہ بابر ستار بہت ہی اچھے جج ہیں، پڑھے لکھے، بہت سمجھدار، تو وہ بہرحال ان کا جو بھی نقطہ نظر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ہمیں سے وہ نہیں، لیکن ایک اچھے ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے خلاف بڑی مذموم قسم کی مہم چل رہی تھی، اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کون چلا رہا ہے۔ تو کافی باتیں تھیں ان کی کردار کے بارے میں، ان کی ڈویل نیشنلٹی جو امریکہ کا گرین کارڈ ہے اس کے بارے میں، پھر ان کی جو والدہ کا اسکول ہے اس کے بارے میں، بہت ساری باتیں، جائیدادیں، پراپرٹیاں امریکہ میں اور دوسرے کنٹریز میں، اور یہ وہ، تو بہت 26 مختلف قسم کے ان کے پر الزامات عائد کر کے سوشل میڈیا پر ان کو کافی گندہ کیا جا رہا تھا۔ تو آج جب مقدمے کا آغاز ہوا، وہ مقدمہ ایک سن رہے ہیں جس کے اندر جناب
جو ہے اس کے جو بڑے وہ ہیں کیا کہتے ہیں جج صاحب، ان کے بیٹے مطلب ثاقب نثار صاحب کے بیٹے جو تھے، ان کی مطلب تقریر، ان کی جو ٹیپ جو ہے نا اس کے ساتھ جو بشا بیوی سے بات چیت کر رہی تھی وہ انہوں نے ٹیپ کی گئی تھی، اور بھی جو ٹیپ کے متعلق جو ہیں مقدمات کے یہ سیاستدانوں کی باتیں، ان کی باتیں کون ٹیپ کر رہا ہے۔ مقدمے کا آغاز ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں کافی لوگوں نے، اس میں FIA بھی شامل تھی، اس میں پیمپرا بھی تھا اور اس میں دوسری گورنمنٹ ایجنسیز تھی، ان سب نے داخل کیا تھا کہ بھئی جو ہے نا آپ سے ہم انصاف کی توقع نہیں ہے، لہٰذا آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ وہ تو جناب ڈٹ گئے، بغور لوگوں کی شاید مہم جو چل رہی تھی اس کی وجہ سے پھٹ گئے غصے میں، بارہ جو بھی ہوا وہ انہوں نے سب کو بلایا کہ بابا آئیے، ان سے پوچھئے۔ پہلے تو انہوں نے FIA کو بلایا کہ بھئی آپ کون ہیں اور کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں، آپ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو آپ نے جو ہے نا وہ جو خط لکھا ہے 6 ججز وہ آپ نے اس کو اپنے قلم سے لکھا ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے ایجنسیز پر الزامات لگائے، تو آپ کا نیت ظاہر ہو گئی ہے، تو جب آپ کی نیت ہمارے خلاف ہے تو آپ فیصلہ کیسے دیں گے ہماری حمایت میں؟ انہوں نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ ہم نے تو ISI کے خلاف لکھا ہے، آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کو تو ہم نے بلایا نہیں، کیونکہ آپ کا کام ہے کہ کیمرے لگوانا، یا آپ کا کام ہے ٹیپ کرنا، یا آپ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، آپ پہ تو ہم نے کوئی کہا ہی نہیں۔ اس پہ پھر جو تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل انہوں نے کہا نہیں اصل میں جو آپ نے کچھ ایجنسیز کا ذکر کیا تو اس میں ISI کے ساتھ لکھا، اور بھی خفیہ ایجنسیز سے، تو اس کی وجہ سے کیونککہ FIA بھی اس میں شامل ہے، تو وہ انہوں نے کہا یہ سب بکواس ہے، معاملات کو ڈیلے کرنے کی بات ہے، تو لگاؤ ان پہ 5 لاکھ کا جرمانہ کہ آئندہ ایسی بکواس درخواستیں لے کر نہ آئے وہ۔ دوسرے نمبر پہ جناب پھر ان کو بلایا، پیمپرا کو، ان سے بولا بھئی آپ کو کیا ہو گیا بھیا، ہم نے کیوں لکھا ہے یہ وہ، تو وہ بھی کچھ جواب نہیں دے سکے، ان پہ بھی 5 لاکھ کا جرمانہ لگ گیا کہ آپ جو ہے نا جھوٹی درخواستیں دے کے کام مقدمات کو التوا میں ڈالتے ہیں اور یہ حرج کرتے ہیں عدالت کا۔ IB نے درخواست نہیں دی تھی، لیکن IB کو بھی بلا لیا تھا، بھئی IB صاحب آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایجنسیز پہ، انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو ISI پہ لگایا نا، آپ کا تو تعلق ہی نہیں، پھر آپ بیچ میں کیوں کود پڑ رہے ہیں؟ ان کو بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک کہنے کا مطلب ہے کہ آج انہوں نے ٹھیک ٹھاک لگا دی، جرمانے بھی کر دی ان پہ، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ DG FIA کو تو ہم ہو سکتا ہے توہین عدالت کا نوٹس بھی دیں، کہ ان کی جرت کیسی ہوئی جب ان کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیسے آ کے جو ہے مجھ کو یہ کہا کہ یہ جو ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ تو جناب اب یہ ٹسل چل رہی ہے، جو میں بتا رہا تھا نا کہ یہ ٹسل جو 6 ججز کی تھی وہ چل رہی تھی، اب اس میں کیا ہونے والا ہے، اس میں ISI پہ بھی الزامات ہیں، دوسری ایجنسیز پہ بھی الزامات ہیں، کھلا خط ہے، اب اس کی ہیئرنگ بھی کل ہوگی، تو یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ بڑی خطرناک قسم کی چل رہی ہیں، اور اس کے اندر پھر ان کا یہ بیان، پھر ان کے خلاف مہم کا چلنا، تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایجنسیز وغیرہ جو اس طریقے سے اتنی آسانی سے وہ نہیں ہوتی ہیں، تو دیکھیے اب ججز کے درمیان، ان کے درمیان کیا ہوتا ہے، یا پھر اس میں سپریم کورٹ کا کیا رول ہوتا ہے، بڑی اہم باتیں، انتظار فرمائیے اور دیکھتے جائیے، یہ ہے بات۔ اس کے بعد ایک بڑی مزیدار خبر کہ PTI کے تمام MNAs اور MPs استعفیٰ دے دیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب حامد رضا خان صاحب، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، اور ایکچولی اب PTI بھی اس میں ضم ہو گئی، اس کے جو MNA MPs تو بیسیکلی ان کے سربراہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تمام لوگ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے کہ اگر آنے والے دنوں میں اور چند ہفتوں میں عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملتا، اب سبجیکٹ ٹو دی یہ کہ انصاف، عمران خان صاحب کو انصاف اگر نہیں ملتا تو ہم سب کو لات مار کے نکل جانا چاہیے اسمبلی سے اور ان سے۔ تو بیسیکلی یہ تو کوئی وزنی بات نہیں ہے، گیدڑ بھپکی والی بات ہے، اپنے آپ کو بس خبروں میں لانے والی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب کوئی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دے گا۔ اسمبلی سے استعفیٰ ابھی تو بیچاروں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جیسے تیسے الیکشن جیتے، جمعہ 8 دن ہو کر وہ آئے ہیں، اور سیاسی غلطی PTI بھی نہیں کرے گی، کیونکہ PTI نے بہت بڑی غلطی کی تھی پہلے،
کہ جناب اس نے جو ہے نا صوبہ سرحد اور پنجاب کی جو حکومت ان کے پاس تھی، عمران خان صاحب نے پتہ نہیں بندیال صاحب کی ایشورنس پہ اور ججز کی ایشورنس پہ پتہ نہیں کیا کر کے جو ہے نا اسمبلیاں توڑ دیں کہ نہیں آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں انتخابات تو ہونے آپ توڑ دیں، ہم تو آئین کے مجبور کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو اور انتخابات ہو جائیں گے۔ وہ بیچارے سیما پہ وہ کر کے بیٹھ گیا، پھر خدائی ملانا وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسے پھنسے کہ گردن میں آ گئی۔ اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے کرا لیا بھائی، انہوں نے بندیال صاحب بھی کچھ نہیں کر سکے، کوئی کچھ نہیں کر سکا، ہوتے ہوتے پھر ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہی انتخابات ہوئے اور جیسا انہوں نے چاہتا ایسے ہی ہوئے۔ تو یہ سب باتیں لفاظی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو بیچارے ان کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں، پارٹی تو سربراہ ایکچولی تو وہی ہے حامد رضا خان صاحب، لیکن کیونکہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے اس میں شامل ہو گئے، ان کا تو اپنا کوئی کیمن ایم پی بھی نہیں ہے، خود بھی بیچارے آزاد جیتے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ پہ، تو ان کو کہنا یار کچھ مجھے بھی تو خبروں میں رکھا جائے، تو وہ بول دیتے ہیں ایسے بیانات۔ اور کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں جی شاید میرا نام بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ کیا کرے بیچارہ یار، کچھ تو بہرے وہ کہتے ہیں نا ملاقات چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ پھر جناب شیر محمد مروت صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ شیر محمد مروت صاحب بہت پریشان ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آج وہ بھی گئے تھے ملنے، گوہر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں، کہ عمران خان سے جب پوچھا گیا آج جیل میں جب بات چیت ہوئی صحافیوں سے کہ صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون، انہوں نے کہا مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا مشاورت جاری ہے، آپ نے تو خود یہاں پہ آ کے ہم سے کہا تھا کہ شیر افضل مروت کو آپ نے بنا دیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین۔ انہوں نے کہا ہاں وہ ہم نے بنا دیا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے کہا تھا، لیکن پھر بھی اب کچھ اور بھی سوچ وچار کرنی ہوتی ہے، مجھے اصل میں موقع نہیں دیا جاتا، تو مذاکرہ میں بہت ساری چیزوں پہ سوچ وچار کا ٹائم نہیں ملتا مجھے، لہٰذا لیکن ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں اور کل میں اس کا فیصلہ کروں گا، ابھی مشاورت جاری ہے۔ تو مروت صاحب بھی جب آئے گوہر صاحب کے ساتھ باہر تو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، کیسی کمیٹی بنائی ہے، کیا ہوا۔ اس میں ان سے پوچھا گیا گوہر صاحب سے کہ بھئی پی ایس سی کا چیئرمین مروت صاحب ہیں، تو وہ خاموش ہے، نہیں ابھی مذاکرات جاری ہیں، سوچ بچار جاری، مشاورت جاری ہے، اور مشاورت کے بعد ہم بتائیں گے، وہ کل تک کے فیصلہ کریں گے کس کو بننا ہے۔ تو برابر میں جناب یہ کھڑے تھے ہمارے دوست مروت صاحب، تو انہوں نے بولنے کی کوشش کی، تو پہلے تو روکا گوہر صاحب نے، لیکن پھر بھی بول پڑے، انہوں نے کہا نہیں جی وہ فیصلہ ہو چکا ہے، بس فیصلہ ہو چکا ہے، فکر نہیں کر، کل آفیشیلی اناؤنس ہو جائے گا۔ ابھی تک امید پر ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ایک پروگرام میں آئے تھے ٹی وی چینل میں، اور انہوں نے جناب بہت سخت باتیں کی ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما رؤف حسن، جو کہ سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور اسپوکس مین بھی پی ٹی آئی کے بڑے سینئر پرسن ہیں، ان کے خلاف بہت زیادہ بولے۔ انہوں نے کہا یہ مجھ سے خار خائے بیٹھے ہیں، یہ مجھ پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ان کی یہ بدنیت آدمی ہیں یہ، اور مجھے جو ہے یہ ان کی کسی باتوں پہ جو میرے متعلق کہتے ہیں آپ بھروسہ یقین نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، اور یہ ہے ان کے دل میں میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے، اور یہ بڑے سنگین الزامات لگائے۔ پی ٹی آئی کا یہی المیہ ہے کہ لیڈران جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے بس ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ڈسپلن نہیں ہے پارٹی میں، کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، ورنہ یہ معاملات جو ہے نا ہاتھ سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے۔ ہر آدمی اپنا نام میڈیا پہ لانے کے لیے یا پبلک پہ لانے کے لیے، شو آف ہونے کے لیے جو ہے نا الٹے سیدھے بیان ٹھونک دیتا ہے، چاہے وہ شہریار آفریدی ہوں، چاہے شبلی ہوں، فراز ہوں، چاہے شیر افضل مروت صاحب ہوں، تو خواہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، گنڈا پور صاحب ہوں، یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا چیزوں کا۔ لیکن بہرحال پبلک میں نہیں لانا چاہیے، اس سے بہت گندہ امیج جاتا ہے، بہت برا امیج جاتا ہے کہ پارٹی کیسی ہے یار، یہ تو ایک دوسرے کو تو دشمن ہے یہ جانی۔ تو یہ تیسرا آخری بات یہ کہ گنڈا پور صاحب جب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کو طلب کر لیا ہے جناب
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ بھئی آپ نے جو سالانہ گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں جو آپ نے کرائے ہیں اس پہ تو بڑی غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور وہ جو ہے ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں جو فگرز آپ نے دی ہیں، تو آپ آئیں اور ہم آپ سے پورا پوچھیں گے، ایک ایک چیز کلیریفیکیشن کریں گے۔ تو ان کو طلب کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ تلوار لٹکتی رہے تاکہ بندہ کنٹرول میں رہے۔ تو بندوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب یہیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کو کل گرما گرم خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔